اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہرا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم اور ناظرات محترمات، اللہ کی حمد و ثنا ہمیشہ کی طرح ہم بھی اپنے سرآغاز سخن میں کرتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں بھی مخلصانہ سلام پیش کرتے ہوئے آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم معلومات میں اپنے اضافے کے لیے سوال و جواب کریں۔ آپ کی طرف سے سوال ہوگا، جواب ہماری طرف سے ہوگا، اور اس طرح آپ کی معلومات میں اور میری معلومات میں برابر اضافہ ہوگا۔ ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ در اہل بیت اطہار سے وابستہ ہیں، یعنی در علم و معرفت سے وابستہ ہیں، یعنی معارف اور علوم کے خزانے کے اوپر پہنچ کر اس علمی اور عرفانی خزانے سے خود بھی کچھ حاصل کرتے ہیں، اور جو تشنگان علم و معرفت ہیں ان تک بھی اس خزانے کا کچھ حصہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالی نے جو منطقی اور معقول احکام سنائے ہیں بندگان خدا کو، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے دریافت کر لیا کرو، سوال کر لیا کرو۔ اسی لیے اس پروگرام کا ٹائٹل ہی کیجئے سوال ہے۔ سوال آپ کریں گے تو جواب آپ کو ملے گا۔ اس بات کا کوئی یہاں پر دعویٰ نہیں ہوتا ہے کہ ہر سوال کا جواب ہمیں آتا ہے، البتہ اگر کوئی ایسا سوال آ جاتا ہے کہ جس کا جواب مجھ حقیر کو نہیں معلوم ہے تو مجھ حقیر کے علم میں اضافے کا وہی سوال ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی سوال کو لے کر ہم دریائے بیکران علم و معرفت اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی معلومات میں یقیناً اضافہ کریں گے۔ ناظرین، اگر کوئی کالر ہیں تو میں چاہوں گا کہ نمبر تو ڈسپلے ہو چکے ہیں، جیسے ہی کالز آئیں گی ہم ان کالز کو لیں گے، سوالات کو پہلے نوٹ کریں گے اور پھر جواب کی طرف جائیں گے، اور پھر اللہ نے چاہا تو مزید سوالات کو اکٹھا کریں گے، پھر ان کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ جمادی الاول کا مہینہ ہے اور اس میں 5 جمادی الاول کو ایک عظیم خاتون کے وجود مبارک سے کائنات روشن و منور ہوئی۔ زہرائے اطہر سلام اللہ علیہا کے باغ عصمت میں ایک ایسا پھول کھلا ہے کہ جس کی خوشبو قیامت کے دن تک فضاؤں میں موجود ہے، اور اس عظیم باغ عصمت و طہارت کے کھلے ہوئے پھول کو زینب علیہ مقام کہا جاتا ہے۔ 5 جمادی الاول 5ویں ہجرت کے سال
ایک عظیم خاتون کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. نام بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآنی آیت کی طرح زمین پر جبرائیل کے ساتھ نازل فرمایا. اور یہ نام جبرائیل امین اسی اہتمام کے ساتھ کہ جس اہتمام کے ساتھ آیات الہیہ کو لے کر آنے میں موجود ہے، لے کر آئے ہیں اور فرمایا اے حبیب، اللہ سبحانہ تعالیٰ حمد و ثنا جس سے مخصوص ہے، وہ سلام و تحیات کے بعد فرماتا ہے کہ اس نومولود دختر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام زینب رکھا جائے. زینب یعنی اپنے باپ کی زینت. کون بابا؟ کائنات کا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ماں فاطمۃ الزہرا مرکز عصمت و طہارت سلام اللہ علیہا. نانا کائنات کا آقا و مولا خاتم المرسلین امام الرسل. اور پھر دو بھائی بھی ہیں، عظیم بھائی، ایک کو حسن مجتبیٰ اور دوسرے کو حسین سید الشہداء سلام اللہ علیہما کہا جاتا ہے. جوانان جنت کے سردار، سرداروں کے گھر میں یہ سیدہ تشریف لاتی ہیں. آنکھ کھولتی ہیں، ان 5 عظیم نورانی ہستیوں کی آغوش میں اپنے آپ کو پاتی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 سال تک مہر و محبت کا مرکز بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو بنائے ہوئے تھے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور زہرائے اطہر، زہرائے مرضیہ علیہ السلام، پھر امام حسن امام حسین علیہ السلام. غور طلب بات یہ ہے کہ ہر خوبی اور ہر خیر کا مرکز اور تمام صفات جمالیہ اور جلالیہ کی زینت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور آپ کی زینت زینب علیہ مقام فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جانشین ثانیہ زہرا علیہ السلام ہے. آپ کو اس عظیم بی بی کی ولادت کے یہ ایام مبارک ہوں. اگر کوئی کالر ہو تو ہم ضرور اس میں شامل کریں گے. جی، جب تک کہ آپ کی کالز نہیں آتی، جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی سے ہر دنیا کے مرد و زن دونوں کو ایک ایسے پائیدار دروس میسر ہوتے ہیں کہ جو کسی اور مکتب سے وہ دروس و اسباق میسر نہیں ہیں. عبادت، سخاوت، صبر و استقامت، احسار اور فداکاری، اور ان تمام عظیم صفات میں جو رضائے پروردگار اور اللہ سبحانہ تعالی پر ایمان واقعی کہ وہ ہے اور اس کی قدرت اور قوت ہر اس کے
فرما بردار بندے کے لیے ہے. اس کو باور کرنا چاہیے، اس کو اپنے تمام وجود سے ماننا چاہیے. اگر کوئی مان لینا تو وہ زینب اولیاء مقام جیسی عظیم شخصیت کے مشابہ بن سکتا ہے. اب دیکھیے عبادت کا یہ عالم ہے کہ مشکل ترین، مصیبت بار ترین اور غم و اندوہ سے سرشار لمحات میں، جسے شام غریباں کہا جاتا ہے، مولا حسین جو جان عبادت ہیں، روح عبادت ہے. کائنات میں کوئی ایسا عابد نہیں ہے جو اپنے معبود کو اس طرح اپنا سر پیش کرے. زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا. یہ حسین ہے علیہ آلاف التحیت والثنا. اور ایسا حسین میدان کارزار میں جانے سے پہلے درخواست کرتا ہے اپنی بہن زینب سے، یا اختی زینب لا تنسانی فی صلاتک اللیل. اے میری بہن زینب، اپنی نماز شب میں مجھے نہ بھولنا. اب ذرا سوچئے عبادت کا کیا مقام ہے، زینب اولیاء مقام کی عبادت کا، کہ مولا حسین فرما رہے اپنی نماز شب میں مجھے نہ بھولنا. چلیے کال کو شامل کرتے ہیں، پھر اس سلسلے کو ساتھ ساتھ آگے بڑھاتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سید سرکار. جناب بسم اللہ. سید علی جان شاہ صاحب بسم اللہ. سرکار بہت پیاری گفتگو آپ فرما رہے ہیں. میرا سوال آپ سے آج یہ ہے کہ سرکار کے پورے قرآن پاک میں ایک جگہ لفظ بلغ جو ملتا ہے، جو میرے علم میں بات ہے، اگر کہیں اور بھی آیا ہو تو آپ اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں اور مجھے بتا سکتے ہیں کہ جب رسول سرکار کو یہ حکم دیا گیا کہ پہنچا دو، سورہ مائدہ کی وہ آیت جی کہ جو ولایت علی علیہ السلام کے بارے میں ہے، بے شک، تو تبلیغ تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ولایت علی کی تبلیغ نہ ہو جائے. بے شک. تو ولایت علی کے بغیر پھر دین تو ناقص نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کچھ لوگ، سرکار میں ان چیزوں کو ہوا نہ دینا میرا مقصد ہے، نہ میرا کسی کو نیچا دکھانا مقصد ہے، لیکن کچھ لوگ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ چونکہ نعوذ باللہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ معصومہ نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اگر کوئی عمل کیا تو ہمارے لیے قابل اتباع نہیں. وہ لوگ کہاں تک صحیح ہیں؟ ایسی بات کہنے والے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ہیں اور سید بھی ہیں. شکریہ. جزاک اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے سوال کیے ہیں دو اور انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. اگر کوئی کالر نہیں ہے تو پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ عبادت کا تو یہ عالم ہے کہ شام غریباں جیسی مشکل ترین شب میں بھی نماز تہجد کو جس نے ترک نہیں کیا، جو بے کجاوا اونٹ پر بھی نماز شب ادا کرنے والی بی بی ہیں، ان جلے ہوئے خیموں کے خاکستر پر بیٹھ کر نماز شب ادا کرنے والی بی بی ہیں، زندان میں، قید خانے میں بندھے ہوئے ہاتھوں سے ذکر الہی کو اس طرح زندہ کرنے والی کوئی اور کائنات میں بی بی نہیں ہے. عبادت کا تو یہ عالم ہے. سخاوت کا کیا عالم ہے؟ اگر آپ پڑھیے اس داستان کو کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ دہر نازل فرمایا مدح میں، اس نذر
کرنے والے اور نظر کو پورا کرنے والے نورانی گھرانے کی داستان. امام حسن امام حسین علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو سیدہ کائنات نے اور مولا کائنات نے نظر کی کہ اگر یہ بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ہم 3 دن روزہ رکھیں گے، اور آپ ساری داستان جانتے ہیں. تو ہر رات کوئی نہ کوئی روٹیاں لے کر جانے والا آ جاتا تھا اور یہ روٹیوں کو دے دیتے تھے اور افطاری کو پانی سے اور نمک سے کر لیتے تھے. ایسے میں جو روٹیاں جن کے حصے میں تھیں، جن کے حصے کی تھیں، وہ دینے والے افراد، اس میں زینب جیسی ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے جس نے اپنے حصے کی روٹی بھی دے کر کے اس پورے واقعے میں اپنی برابر شرکت کو اور حصہ داری کو قائم رکھا. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میں کینیڈا سے بول رہی ہوں. میرا ایک سوال ہے کہ کیا اگر کسی کو یہاں پہ سزا مل چکی ہے، کسی کو جیسے کوئی قاتل ہے اس کو سزا مل چکی ہے دنیا میں، تو کیا اس کو آخرت میں سزا نہیں ملے گی یا ملے گی؟ اور اگر دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو فشار قبر وغیرہ ہوتا ہے تو کیا مومنین کو بھی فشار قبر ہوگا؟ شکریہ. جزاک اللہ. دونوں سوال کے ہم انشاءاللہ جواب دیں گے. ہماری بہن تھی، اپنا نام نہیں بتایا، کینیڈا سے. کوئی مسئلہ نہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے دونوں سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. تو عبادت کا وہ عالم تھا، سخاوت کا یہ عالم ہے، اور پھر صبر و استقامت. اللہ اکبر. یہ کس کو یقین کی ایسی منزل حاصل ہے جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو حاصل تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد جیسے ملعون کے دربار میں اسیر ہو کر گئی ہیں. بھائی کا سر تشت پر رکھا ہے اور اس ملعون نے جو گستاخیاں کی ہیں وہ سب جانتے ہیں، میں مصائب نہیں پڑھنا چاہتا. اور ایسے میں بی بی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ملعون تخت پر بیٹھ کر ایک نفسیاتی حملہ کرتا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے آپ کو ذلیل و خوار کیا. اب اس بی بی کے یقین کو، اس ایمان کو، اس باور کو سمجھیے کہ پلٹ کے بی بی نے کہا کہ او ابن مرجانہ، ذلیل و خوار تو فاسق و فاجر ہوتے ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی فاسق و فاجر نہیں ہے، وہ تو تم ہو. اللہ نے ہمیں عزت سے نوازا ہے. ہمارا سب سے بڑا افتخار یہ ہے کہ اس نے اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری ہم اہل بیت اطہار پر ڈالی ہے، اور ہم اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے خوشی خوشی اس کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کر رہے ہیں. تم کہتے ہو کہ ہم ذلیل و خوار ہوئے، رسوا ہوئے. سن لو وما رأیت منہ الا جمیلا. ہم نے سوائے زیبائی اور خوبی کے کچھ نہیں دیکھا اللہ کی جانب سے. اب اس باور کو، اس یقین کو کہاں سے آپ لائیے گا؟ اگر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کائنات میں نہ ہونا تو ایسا یقین پروردگار کی ذات پر اور ایسا اپنے مشن پر، اپنے ایمان پر قائم رہتے ہوئے ڈٹ کر دل سے یہ مان کے چلنا کہ اتنی ساری مصیبتیں بھی گویا مصیبتیں نہیں ہیں، یہ خوبصورتی ہے. یہ صرف زینب علیہ مقام سلام اللہ علیہ کا خاصہ ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. قبلہ میں سید مجاہد حسن عرض کر رہا ہوں جی، لندن سے. جناب فرمائیے. حضور ایک چھوٹا سا کمپاؤنڈ کوشچن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. چلیے. آپ کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی وضاحت ذرا تھوڑا سا ٹائم لے کے زیادہ کیجیے. جی. امت مسلمہ میں یہ ایک بہت بڑا آج کل جو تبلیغات کا سلسلہ لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے، اسٹال لگا کے پمفلٹ بانٹ رہے ہیں. اس میں ایک ہی چیز وہ بیان کر رہے ہیں لوگوں سے کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے
اور جو بھی دین لینا ہے آپ نے ہمارے بعد رسول جو رسول اللہ کے ساتھی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ان سے لینا ہے. تو اہل بیت کا نہ ذکر ہو رہا ہے کسی جگہ پہ، نہ نام لیا جا رہا ہے. سورس جو دین لینے کا ہے وہ صرف اور صرف بعد رسول خدا وہ صحابہ سے ہی بیان کیا جا رہا ہے، اور بہت بڑی گمراہی. وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی کسی چیز کے حق ہونے یا نہ حق ہونے کی ایک ہی دلیل ہے کہ یہ رسول نے کہا ہے یا ان کے صحابہ نے یہ کام کیا ہے تو پھر وہ جائز ہے، اگر رسول اللہ نے یا ان کے صحابہ نے یہ کام نہیں کیا تو وہ ناجائز ہے. وہ ٹوٹلی واک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اہل بیت کو. اور کیا میں یہ سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ طرز عمل ان کی آخرت میں ان کے کسی کام آئے گا؟ اور دین لینے کا جو اوریجنل سورس ہے وہ کیا ہے، تاکہ عام مسلمان عام فہم بات کو عام فہم انداز میں سمجھے اور کسی قسم کی گمراہی میں انجانے میں مبتلا ہو کے اپنی آخرت برباد نہ کر لے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم. بہت عمدہ سوال ہے، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. اگرچہ لگاتار ہدایت ٹی وی پر اس موضوع پر گفتگو ہو چکی ہے، لیکن انشاءاللہ المستعان مزید اس پر روشنی ڈالنے کی گنجائش بھی ہے اور ہم ضرور ڈالنے کی کوشش کریں گے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو اگر ہم مختلف زاویوں سے دیکھیں تو ہر زاویے سے یہ شخصیت زہرائے اطہر سلام اللہ علیہ کی ثانی اور ہم شکل اور ہم مرتبہ نظر آتی ہیں. اب میں ہمارے پہلے کالر جناب محترم سید علی جان شاہ صاحب کے سوال کی طرف آتا ہوں. پہلے سوال میں جو انہوں نے پوچھا بلغ سے متعلق، اس پر بات کروں گا لیکن کالر کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا صاحب میں محمد کو لندن سے جناب محمد یعقوب سے فرمائیے. جناب آپ کا پروگرام سن رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ سوال تو کوئی نہیں ہے لیکن سلام تو کرنا ضروری ہے نا جی. جزاک اللہ. سلام تو ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اور جب تک انسان اپنے آپ کو سیدھی محمدی کے اوپر نہ لے کے آئے یا عورتوں میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی سیرت میں نہ لے کے آئے، کچھ ملنے کا چانس نہیں ہے. تو میں دعائیں دیتا ہوں اور آپ لوگوں کو پروگرام کو سراہتا ہوں اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام بھی عرض کرتا ہوں اور آپ کی باتیں بڑے غور سے اور بڑی سمجھ سے سنتا ہوں. اسی کے ساتھ جانے جاتا ہوں. آپ شہزادوں کے سوال سن لیے، ابھی جواب سننے کے لیے بیٹھ جاؤں گا اور سنوں گا. اسی کے ساتھ جانے جاتا ہوں. آپ کو سلام ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد یعقوب صاحب ہمیشہ آتے ہیں، یہ سلام نہیں بلکہ ہمارے دل و دماغ کو گرماتے ہیں اور آ کر کے حوصلہ ایسا ہمیں دیتے ہیں کہ ایسے ہی بزرگوں کی دعاؤں سے ہمارے یہ حوصلے بلند ہوتے رہتے ہیں اور ہمارے اندر ایک مزید امنگ پیدا ہوتی ہے کہ دین کی خدمت میں کسی طرح کی سستی اور کاہلی نہ برتی جائے. اگر کوئی کالر ہیں تو ان کو بھی شامل کروں، اگر نہیں تو میں پہلے ہمارے جو کالر تھے محترم ان کے سوال کی طرف آؤں گا کہ بلغ قرآن مجید میں ایک ہی دفعہ آیا ہے سورہ مائدہ میں. یقیناً دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نورانی کتاب کے اندر اس نے بڑی حکمتوں کو اور بڑے ہی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھا ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. علامہ صاحب آصف رضا بات کر رہا ہوں کارڈف سے. آصف رضا صاحب کارڈف سے، فرمائیے. علامہ صاحب ایک سوال پوچھنا تھا کہ یہ عثمان بن سعید کون تھے، اور کچھ لوگ جو نیو انگلش لوگوں کو کنورٹ کر رہے ہیں اسلام میں، انہیں کہا جاتا ہے جی کہ یہ کوئی آئی ڈونٹ نو کہ یہ ماشاء اللہ توبہ اسٹیپ سن تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کون تھے کیا تھے. عثمان بن سعید کی بات کر رہے ہیں بالکل اس حوالے سے جی پلیز اس کا. جی یہ عثمان بن سعید کی بات کر رہے ہیں. جی عثمان بن سعید. جی آپ کو پتہ ہے امام زمانہ کے ان 4 نائبین میں سے ایک یہ ہیں عثمان بن سعید. صحیح. تو کیا یہ
چلیے آپ جواب دیجیے گا. ٹھیک ہے ٹھیک میں ہے, تفصیل سے سننا. جزاک اللہ جزاک اللہ, بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب فون پر بات کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معذرت کے ساتھ آپ نے فون پر بات کرنے کے بجائے ٹی وی سے سننا شروع کر دیا. ظاہر سی بات ہے اس سے ڈسٹربنس ہوتی ہے اور ہم آپ سے نہ آپ ہم سے کچھ سن سکیں گے. کوشش کیجیے گا, دوبارہ فون کیجیے گا, زحمت کیجیے گا اور فون ہی پر بات کیجیے گا. ٹی وی کے یا تو ویلیوم کو بند کر دیجیے گا یا کسی اور کمرے میں چلے جائے گا تاکہ آسانی سے آپ ہم سے بات کر سکیں. اگر کالر ہیں تو ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم, میں سید صابر حسین منڈی بہاؤالدین پاکستان سے آپ کو اسلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام, ماشاءاللہ, فرمائیے منڈی بہاؤالدین سے. ماشاءاللہ جناب, قاتل اور مقتول کو ایک برابر سے ایک سید اپنے آپ کو کہلاتا ہے. وہ حسین علیہ السلام اور یزید کو برابر کہتا ہے. وہ سلامتی کا کیا اس پہ روشنی ڈالے گا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. منڈی بہاؤالدین سے ہمارے بزرگ سید صابر حسین صاحب آئے تھے, سوال کیا, ہم تک پہنچ گیا, انشاءاللہ بات کریں گے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون میرے بھائی, کہاں سے ہیں؟ قبلہ میں سید علی کینیڈا مسیساگا سے بات کر رہا ہوں. آپ کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ پاکستان کی جماعت اسلامی کے ایک رہنما مولانا منور حسن نے یزید کو اور امام حسین کو صحابی قرار دیا ہے. جی جی. تو ہمارے علماء نے اس سلسلے میں کوئی وضاحت نہیں کی. آپ بتائیے کیا وہ یزید بھی صحابی تھا؟ لگاتار ہمارے علماء نے وضاحت بھی فرمائی ہے. ذرا برائے مہربانی اس موضوع پہ ذرا خلاصہ کیجئے, نوازش. آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہمارے علماء نے اس کی بھرپور وضاحت بھی کی ہے اور ہدایت ٹی وی پر اس کا ایک بھرپور پروگرام بھی ہوا ہے. شاید آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, اور یوٹیوب میں باقاعدہ وہ پروگرام جو ہم نے کیا تھا وہ موجود ہے, اس کو بھی آپ دوبارہ چیک کر لیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اگر کوئی کالر ہے تو ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی, جب تک کہ کالرز نہیں آتے, ہم چاہتے ہیں کہ کچھ کالز آ جائیں تو سوالات پہلے اکٹھا کر لیں ہمیشہ کی طرح, پھر ایک ایک کر کے جواب کی طرف جائیں. اگر نہیں آتے ہیں تو پہلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں. لوٹن سے محترم بزرگوار سید علی جان شاہ صاحب نے سوال کیا تھا کہ بلغ کا جو حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے قرآن مجید میں ظاہراً ایک دفعہ آیا ہے, تو کیا ایسا ہی ہے؟ اگر اس سے زیادہ آئے تو کہیں بتائیں. تو جواب میں ہم یہ عرض کریں کہ واقعاً بھی حکم بلغ جو ہے وہ ایک ہی دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے, اور وہ بھی مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے سلسلے میں آیا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے حبیب, اے میرے رسول, آپ اس حکم کو جو آپ پر نازل ہو چکا ہے پہنچا دیجئے, تبلیغ کیجئے اس بات کی. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. اب یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پیغام کوئی معمولی پیغام نہیں ہے. یہ حکم بلغ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام نبوت و رسالت سے مربوط کام ہیں. جتنے کام آپ نے کیے ہیں 23 سالہ زندگی میں کار رسالت جتنا بھی ہوا ہے وہ سارا کا سارا اس پر منحصر ہے کہ یہ پیغام پہنچتا ہے تو وہ رسالت کا سارا کام کامیاب ہے, اور اگر نہیں پہنچتا ہے تو بالکل وہ کام گویا کہ ہوا ہی نہیں ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اب جو منکرین ولایت ہے وہ
اس کا کیا کریں گے؟ ہر چیز کا وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی تعویل کر کے اپنے دل کو خوش کرتے ہیں اور بہانے نکالتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ تعویلات کے ذریعے سے اپنے دل کو تسلی دیں. لیکن یہ بتائیں کہ یہ کون سا پیغام ہے؟ یہ ما انزل الیک کیا ہے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ. یہ اس کی وضاحت کوئی کرے. اسی لیے ہم نے دیکھا اکثر جو انکار کرتے ہیں وہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ تک پہنچ کے یا تو آنکھ بند کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ تبصرہ کرے، یا پھر ترجمہ بھی بڑی مشکل سے کر کے آگے نکل جاتے ہیں جلدی جلدی، تاکہ انہیں اس پر زور دینے کی ضرورت نہ پڑے. کیونکہ اگر ایک دفعہ اس پر غور کرنا شروع کر دیں تو بات بھی بلغ کی سمجھ میں آ جاتی ہے. سوال ان کا یہ کہ کیا تبلیغ رسالت، دین کی تبلیغ کا کام ولایت کے بغیر مکمل ہے؟ جی نہیں. اسی لیے اللہ نے جب یہ تبلیغ کا کام مکمل ہوا، ولایت علی علیہ السلام کا اعلان اللہ کے حبیب نے کر دیا، تب جا کے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تب جا کے دین اکمال کی منزل پر پہنچا ہے جب اعلان ولایت ہو گیا. اگر ولایت کا اعلان نہ ہوتا یقیناً دین میں وہ ایک بہت بڑا ادھورا پن موجود ہوتا. چنانچہ جو کہتے ہیں کہ دین مکمل ہو چکا ہے لیکن اس میں امامت و ولایت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ دین کو مکمل ثابت نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے کہ دین آیا ہے تمام دیگر سسٹمز پر غالب آنے کے لیے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق. مقصد کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے. ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو یہ ناگوار ہی کیوں نہ گزرتا ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلام میں حکومت، ولایت، امامت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیسے غالب آ جائے گا تمام ادیان پر، جب اس کے پاس ایک بہت بڑا میجر سسٹم ہی موجود نہیں ہے جسے ہم امامت و ولایت کہتے ہیں. امت پر چھوڑ دیا ہے یعنی کوئی سسٹم نہیں دیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ایک ایک چھوٹے چھوٹے مسئلے کا حل بتایا ہے، حتیٰ آپ کے ٹوائلٹ جانے اندر اور باہر آنے کے احکام تک بتائے ہیں، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ تمہارے پاس حکومت ہے تو اس کو کس طرح سے تم چلاؤ. تمہارے پاس اگر نظام اگر کائنات میں ہاتھ آ جاتا ہے تو اس کو کس طرح لے کے چلو، کیسے تم اپنا لیڈر اور خلیفہ اور اپنے لیے رہنما اور امام جو ہے وہ انتخاب کرو. حضور نے یہی نہیں بتایا. کیسے وضو کرو بتایا، کیسے نیت کرو بتایا ہے، کیسے روزے رکھو بتایا ہے، کیسے غسل کرو بتایا ہے، کیسے ٹوائلٹ جاؤ، کس طرح جاؤ، کیسے باہر آؤ، یہ بتایا ہے. لیکن یہی نہیں بتایا کہ تم میرے بعد کسی کو لیڈر بنانا چاہتے ہو تو کس معیار پر بناؤ، یہ نہیں بتایا. چھوڑ دیا جس طرح سے بھی ہو جائے. سبحان اللہ. چنانچہ جو ولایت کے نظام کو چھوڑ کر الگ سلسلے کی طرف گئے ہیں، وہ شروع میں 3 جو خلفاء ہیں ان تینوں کے انتخاب میں 3 الگ الگ سسٹمز اور 3 الگ الگ کرائٹیریا کو سامنے رکھا گیا ہے. ایک کوئی بات نہیں ہے. کیوں؟ یہاں پر نعوذ باللہ دین ادھورا ہو گیا. یہاں پر سوال کا جواب دین کو دینا نہیں آتا. دین کیا ناقص رہ گیا؟ دین میں کوئی کمی رہ گئی؟ حضور نے آنکھ بند کر کے کہہ دیا کہ چلو تم اپنی مرضی کرو. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ نظام ولایت و امامت کو جس نے بھی نہیں مانا وہ دین کو کامل کہہ کے بھی کامل نہیں مانا، کیونکہ وہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ دین کس طرح کامل ہے.
کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو، وعلیکم السلام مولانا صاحب. جی میں مسز وقار بول رہی ہوں کینیڈا سے. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. آپ ولایت کا دفاع بہت اچھا دفاع کرتے ہیں. بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو پروگرام دیکھ کے. اچھا، یہ مجھے پوچھنا تھا، میرے بیٹے کا ایک مسئلہ ہے ہومس کا. تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کچھ بزنس کے لیے اپنے کچھ گاڑیاں خریدی تھیں. آپ فرض کریں اس نے اینڈ آف دا ایئر میں خریدی ہے، اکتوبر میں، سپٹمبر میں، اور اس کے بعد اس میں جو بزنس میں منافع ہوا ہے وہ بھی ہومس میں شامل ہوگا یا وہ پورے سال کے بعد ہوگا؟ اگر جو بھی بچت ہے اس میں تو وہ اس بزنس کی وجہ سے جو بچت ہے وہ سال کا پورا کاؤنٹ کریں گے یا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ مارگیج جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مارگیج یہاں ان ملکوں میں جائز ہے کہ مطلب آپ گھر ور خرید لیتے ہیں تو یہ سود نہیں ہے. تو کچھ علماء سے میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہاں کے ملکوں میں یہ مارگیج جو ہے یہ سود نہیں ہے. تو اگر سود نہیں ہے تو ایک کے بعد دوسرا گھر بھی خریدا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ. جزاک اللہ. آپ کے سوال بھی پہنچ گئے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا ضرور جواب دیا جائے گا. سید علی جان شاہ صاحب بہت ہی محترم ہیں. انہوں نے ایک اور سوال کیا کہ کہیں سے انہوں نے سنا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کہ وہ چونکہ معصوم نہیں ہے لہٰذا ان کی کوئی بات حجت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، کس نے کہا حجت نہیں ہے؟ آپ ذرا معصومین ہی کو دیکھ لیجئے. کسی ایک مرحلے پر بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے کسی عمل اور کسی فعل پر کسی معصوم نے تبصرہ کیا ہے یا پھر اس کو حجت کے طور پر مانا ہے؟ بھائی ذرا اس بات کو بھی آپ اچھی طرح سے اپنے پلو باندھ لیں کہ جو ایک خاص مشن کے لیے اللہ کی جانب سے عصمت کبریٰ کے جو حامل افراد ہیں وہ 14 ہیں جو عصمت کبریٰ کے حامل ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دیگر شخصیات جیسے حضرت عباس علمدار علیہ السلام ہیں یا جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں یا اور بہت ساری جو اہل بیت اطہار کی شخصیات ہیں وہ نعوذ باللہ غیر معصوم ہیں اور ہماری طرح گنہگار ہیں. یہ تصور نہ کیجئے، کیونکہ وہ عصمت کبریٰ کی بات ہو رہی ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی سارے کے جو ہے سارے عصمت سے بیگانہ ہیں اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. علم لدنی اگر معصومین ہی کو عطا کیا گیا تھا تو پھر حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے پاس جو علم تھا، علم لدنی، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے، ایک معصوم علم لدنی کے حامل نے تصدیق کی ہے، بلکہ اس کا باقاعدہ اظہار فرمایا کہ یا امتی انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ ایسی عالمہ ہیں جس کا کوئی معلم نہیں ہے. یعنی آپ نے دنیا سے علم نہیں لیا ہے، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کو علم لدنی حاصل ہے. اب علم لدنی کیا غیر معصوم گنہگار ہماری طرح لوگوں کو حاصل ہوتا ہے؟ یہ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ جہاں دیکھتے ہیں کہ 14 معصومین کی اس فہرست میں کسی کا نام نہیں ہے تو فوراً ان کو ہماری طرح آرڈنری بنا دیتے ہیں اور معمولی بنا دیتے ہیں. ذرا ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، شخصیتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. معصوم جو عصمت کبریٰ پر فائز ہیں وہ 14 ہیں، لیکن جو عصمت صغریٰ پر ہیں، جو عصمت معاب ہستیاں ہیں، وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ جیسی شخصیات ہیں، حضرت عباس علمدار جیسی شخصیات ہیں. ان شخصیات کو بھی ہمیں اسی نظر سے دیکھنا ہوگا جس نظر سے ہم اہل بیت اطہار کی شخصیات کو دیکھتے ہیں. یہ اسی عصمت کے گھرانے سے ایسے منسلک ہستی ہے کہ جس ہستی کا کوئی عام خواتین سے، عام لوگوں سے کسی طرح کا کوئی تقابل اور کمپیریزن ممکن ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا جواب کافی ہے، کیونکہ بعض لوگ واقعاً بھی عصمت کبریٰ کی بات کو نہ سمجھ کر کے
جو چہاردہ معصومین کی فہرست میں نہیں آتے ان سب کو ہماری طرح غیر معصوم گردانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جبکہ ان شخصیتوں پر تھوڑا بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہماری مومنہ ہیں کینیڈا سے، اگر کوئی کالر ہیں تو میں ان کو لیتا رہوں گا، اگر کوئی کالر ہوں تو آپ ضرور بتائیے گا۔ نام نہیں بتایا، کہا کہ اگر کسی قاتل کو اسی دنیا میں سزا مل جاتی ہے تو کیا آخرت میں بھی اس کو سزا ملے گی؟ اگر اس دنیا میں واقعاً اللہ کے قانون کے مطابق کسی کو سزا مل گئی ہے تو اس گناہ کی سزا آخرت میں نہیں ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی سارے گناہ بھی جو ہے وہ مکمل وائپ اپ ہو جائیں گے اور بخشے جائیں گے، اس لیے کہ ایک کی سزا ملی تو باقی گناہوں کا بھی اس سے پورا ہو گیا حساب کتاب، ایسا نہیں ہے۔ جس گناہ کی سزا اس دنیا میں خاطر خواہ سزا قانون الہی کے مطابق دی جائے، اس کی دوبارہ سزا آخرت میں نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے گا۔ دو مرتبہ سزا کسی کو بھی کسی ایک عمل کی نہیں دی جائے گی، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ باقی جو گناہ ہیں وہ سارے کے سارے بخشے جائیں گے، بلکہ ان کا الگ حساب کتاب برابر ہوگا۔ دوسرا سوال یہ کہ کیا فشار قبر مومنین کے لیے بھی ہے؟ جی ہاں، مومنین اور مومنات دونوں کے لیے ہے۔ فشار قبر ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس مرحلے سے اکثر میجارٹی انسانوں کی گزرے گی۔ ممکن نہیں ہے کہ سب کو یا صرف ایمان کے دعوے داروں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فشار قبر سے چھٹکارا دے دے۔ بہت سارے، بہت کم ایسے افراد ہیں کہ جن کو یقیناً فشار قبر نہیں ہوگا۔ یہ فشار قبر سے بچنے کے لیے جو باقاعدہ اعمال بتائے گئے ہیں، ان اعمال پر اگر کوئی توجہ کرے اور اعمال پر، ان نیکیوں پر اپنے عمل کرتا رہے اور ان نیکیوں کے ساتھ اس دنیا میں جائے تو یقیناً وہ فشار قبر سے بچ سکتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو فشار قبر سے بچیں گے، ورنہ مومنین اور مومنات بھی فشار قبر سے دوچار ہونے والے ہیں۔ سید مجاہد حسین صاحب لندن سے سوال ان کا یہ ہے کہ آج کل کچھ لوگ حضور کے بعد دین کو صحابہ سے ہی لینے پر بڑا زور دیتے ہیں اور مکمل اہل بیت اطہار علیہ السلام سے منہ اپنا موڑے ہوئے ہیں اور بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں اہل بیت اطہار کو۔ یہ آج کل ہی نہیں ہے، حضور کی آنکھ بند ہوتے ہی دنیا پرست لوگوں نے اہل بیت اطہار سے منہ موڑ لیا تھا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، اور 1400 سال سے جب اکثریت کو یہی ٹریننگ دی گئی، یہی سبق پڑھائے گئے اور یہی آنکھوں پر پٹی باندھ کر کے چھوڑ دیا گیا کہ انہیں صرف ایک ہی چیز دیکھنی ہے اور وہ صحابہ ہیں، اور کسی کے پیچھے چلے جاؤ وہ نجات پا جائیں گے، اب اسی پر میجارٹی کو لگایا ہوا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں اس بات کو بہت زیادہ ہوا دینے والے ہوا دیتے ہیں، کچھ زمانے میں تھوڑی بہت عقل مندی اور فہم و ادراک کا زمانہ آتا ہے تو لوگ پھر اس پر غور بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ پر بھی تبصرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کے وجود پر، توحید پر، رسالت آپ کی رسالت پر، انبیاء علیہ السلام کی عصمت پر، قرآن مجید کے اتھنٹک ہونے یا نہ ہونے پر، ہر چیز پر کھلی گفتگو کی جاتی ہے اور کرنے کی کوئی بھی کہیں بھی ممانعت نظر نہیں آتی، لیکن صحابہ کو لے کر کے بالکل عقل و خرد کو چھٹی دے دی جاتی ہے اور تالے لگا دیے جاتے ہیں زبان، دل، دماغ پر کہ یہاں صحابہ کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں کہنا، کچھ نہیں پڑھنا، کچھ نہ سمجھنا، اور کوئی تبصرہ، کوئی تحقیق، کوئی اس سلسلے میں غور نہیں کرنا ہے۔ ہر چیز پر غور کر لیں لیکن ان پر نہیں کرنا ہے۔ یہ بھی ایک خطرناک طریقہ تھا جس کے ذریعے سے اہل بیت اطہار کو
آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور گوشہ نشین انہیں رکھنے کی یہ سلسلہ کوشش ابھی تک جاری ہے. انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. کال کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. محمد صاحب محسن بول رہا ہوں ملٹن کین سے. جناب محسن صاحب ملٹن کین سے. بہت معمولی سوال ہے جی. اس میں صحابی بھی انوالو ہوتے ہیں. سعد ابن وقاص یہ پہلے مکے میں ایمان لے آئے تھے. ان کے گھر بچہ پیدا ہوا, بچے کا انہوں نے نام رکھا جو بھی رکھا, یہ مکے میں ہی پیدا ہو گیا تھا. اور یہ بندہ بعد میں مسلمان رہا, اور یہ سنا ہے پڑھا ہے میں نے کہ یہ عالم بھی تھا کافی بڑا. اور کیا یہ صحابیوں میں شامل کیا جاتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ بھی تو اس نے تو اپنی کافی زندگی حضور کی. عمر بن سعد کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی بس ایک بہت ہی جس نے امام حسین کے اوپر پہلا تیر چلایا تھا میں اس کی بات کر رہا ہوں. جی عمر بن سعد. جی ہاں. تو وہ بندے کے بارے میں بتائیں کہ اس کے بارے میں کیا ہسٹری ہے, وہ کتنا بڑا عالم تھا اور اس کی حرکتیں کیسی پھر نکلی, اور اس کو یہ ایسی کیا چیز تھی کہ جس نے اس جگہ پہ وہ آ گیا. شکریہ سر, خدا حافظ. جزاک اللہ جزاک اللہ. اس پر تو ایک مکمل سلسلہ وار گفتگو ہونے کی ضرورت ہے, اور اس لیے نہیں کہ ہمیں پرانے مردے اکھاڑنا ہے. کچھ لوگوں کو اس سے بھی ڈرا دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ پرانے جو ہے وہ مردے اکھاڑیں اور پرانی باتوں کو چھیڑیں. ہم مردوں کو اکھاڑنے کی نہیں بات کریں, بلکہ معیار حق و باطل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چلیے ہم اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کال ڈراپ ہو گئی ہے, کوئی بات نہیں. تو یہ جو میں نے پہلی بات تو یہ بتائی کہ تحقیق کے ہی راستے کو روک دیا جاتا ہے, اور ہر چیز پر گفتگو اور بحث کرنے کی اجازت ہوتی ہے, لیکن صحابہ کی جب بات آتی ہے تو بالکل آنکھ, دماغ, دل سب کو لاک کر دیا جاتا ہے, تالا لگا دیا جاتا ہے. نہیں, ان پر کوئی گفتگو نہیں ہوگی. وہ آپس میں لڑتے تھے تو لڑتے رہے, مشاجرات, وہ اجتہادی غلطیاں ہوتی تھیں, ہم کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. سبحان اللہ. پھر یہ کہ آگے ایک اور جو بات ہے, جس بات سے اپنے لوگوں کو ڈرا کے صحابہ ہی کے مکتب پر روکے ہوئے ہیں اور اہل بیت سے انہیں دور رکھا ہوا ہے, محروم رکھا ہوا ہے, وہ یہ کہ بھائی ہم کون ہوتے ہیں کسی کے پرانے ریکارڈ کو چیک کرنے والے, ریکارڈ کو جو ہے نا دنیا کے سامنے بیان کرنے والے. تاریخ کا کیا اعتبار ہے, کس نے دیکھا ہے, کس نے کیا کیا تھا. ہم کون ہوتے ہیں کہ پرانے مردے اکھاڑیں اور ان پر گفتگو کریں, ان پر تبصرہ کریں. یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس سے ہر شریف آدمی ڈر جاتا ہے. جو ادب اور تہذیب اور اخلاق اور محبت والا ہے, وہ جیسے اس بات کو سنتا ہے کہتا ہے ہاں بھائی بات صحیح ہے, ہم کو کیا پڑی ہے کہ کس نے کیا کیا تھا, اس پر ہم پڑھیں, ہم گنہگار کیوں بنے, توبہ کر لیتے ہیں. ہم ہرگز ایسی باتوں پہ نہیں آتے کہ صحابہ نے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا. ہم بالکل ہی باادب رہیں, اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی گفتگو ان کے سلسلے میں نہ کی جائے. یہ دو باتیں ہیں جن سے ان کو جو ہے تقویت حاصل ہے. اگر آپ معیار حق مانتے ہیں تو آپ کو اللہ نے عقل دی ہے, اللہ نے شعور دیا ہے, اللہ نے آپ کو یہ خرد عطا فرمائی ہے کہ آپ اس سے کام لیں کہ میں اگر کسی کو معیار حق مانوں گا تو کس بنیاد پر مانوں گا. میں ایک اس دنیا کے دستور کو دیکھتا ہوں کہ اگر کہیں کسی کو معمولی سی جاب بھی دی جاتی ہے تو جاب چونکہ مانگنے والا مانگ رہا ہے اور دینے والا جاب چونکہ کسی کو دے رہا ہے تو اس کے ریکارڈ کو چیک کرتا ہے. یہ بری بات نہیں بلکہ یہ ترقی کی نشانی ہے, یہ عقل مندی کی نشانی ہے, یہ ہوش و خرد کا تقاضا ہے کہ انسان جب کسی کو جاب دے, کسی کو معمولی سا کام دے
دنیاوی کام بھی دے تو اس کے بارے میں اچھی طرح سے جان لے، پرکھ لے کہ ہے کون سا یہ آدمی، اس کا پریویس ریکارڈ کیا ہے، صحیح آدمی ہے، غلط آدمی ہے، اس نے اس سے پہلے کتنے دھوکے دیے ہیں، کہاں کس نے کیا کیا ہے، یہ ساری باتیں چیک کرتے ہیں، یا کرمنل ریکارڈ چیک کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں دھوکے میں نہ آ جائیں اور نقصان نہ پہنچا دے یہ آدمی جس کو آپ کوئی کام دے رہے. اگر دنیاوی کسی چھوٹے سے کام کے دیتے ہوئے ہمیں اتنی فکر ہوتی ہے کہ کہیں ہمیں نقصان اس کو کام دینے سے نہ پہنچے اور ہمیں وہ برباد نہ کر دے، تو کیا دین اتنا سستا ہو گیا؟ ہمارا دین ہمارے لیے اتنی معمولی سی بات ہو گئی ہے کہ دین کے بارے میں البتہ کچھ بھی نہیں سوچنا ہے، جس کے بھی حوالے کر دو اور جیسے وہ کہے اس پر چپ چاپ چلتے رہو. یہاں اندھا پن ہماری آخرت کو برباد کر دیتا ہے. ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں، ہمیں بھی کسی کی پرسنل لائف کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور حقیقت بھی ہم کسی کی ذاتی زندگی کو اچھالنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے کہ کس کو ہم معیار حق مانیں، کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فالو کریں، کس کے پیچھے ہم چلیں، کس کے دامن کو ہم تھامیں کہ دنیا اور آخرت میں ہمیں رسوائی نہ ہو بلکہ کامیابی ہو، تو پھر ایسے موقع پر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس میں معصوم سلسلہ کون سا ہے اور گنہگار سلسلہ کون سا ہے، تاکہ ہم معصوم ہستیوں کے ساتھ ہو کر اپنے دامن کو آلودگی سے، ہلاکت سے، گمراہی سے، تباہی سے بچا سکیں. اس پر انشاءاللہ بہت کچھ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ وقت ہو گیا ہے، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بریک کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کال ڈراپ ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں. ناظرین، ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب جا رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کہیں نہ جائیے گا، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ مستعان.